اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پاکستانی پرسپیکٹیو آف جنڈر اسٹڈیز، اور ابھی ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 8۔ ٹاپک ہے ہمارا دا نیو اکنامک آرڈر۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیو بیکم ٹائڈ ٹو دا فرسٹ ورلڈ تھرو ٹریڈ لنکس۔ Third world countries used to be self-sufficient in food, but as they increased trade links with the first world, this self-sufficiency decreased as production of cash crops replaced that of food crops۔ جو ساؤتھ کے ممالک تھے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، اب انہوں نے کچھ روابط قائم کر لی ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ، نارتھ کے ممالک کے ساتھ، تھرو ٹریڈ لنکس، تجارت کے ذریعے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یوز ٹو بی سیلف سفیشینٹ ان فوڈ۔ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے یہ سیلف سفیشینٹ ہوا کرتے تھے ان فوڈ، یعنی کہ ان کے پاس ایکسیسو فوڈ ہوتا تھا اور ان کا اپنا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ بٹ ایز دے انکریز ٹریڈ لنکس ود دا فرسٹ ورلڈ، this self-sufficiency decreased as production of cash crops replaced that of food crops۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے تعلقات بڑھائے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ، تو یہ جو ان کی سیلف سفیشنسی تھی یہ کم ہوتی گئی، کیونکہ وہ فوڈ کراپس کی بجائے پھر وہ کیا کر رہے تھے، کیش کراپس پروڈیوس کر رہے تھے، جو ان کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے تھے یا پھر جو ان کو ہائیلی پے کر سکتے تھے۔ The new economic order supports this unequal trade between the third world and first world through GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, the WTO, World Trade Order, and SAP, Structural Adjustment Policies۔ یہ جو نیو اکنامک آرڈر ہے یہ اس انیکول ٹریڈ کو سپورٹ کرتا ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ گیٹ سے، سیپ سے اور WTO سے۔ These agreements ensure that third world countries go on producing raw materials, food crops, cash crops at cheap rates for first world industries to produce into food products and finished goods that can be sold at a higher rate than the raw materials۔ ان agreements کے according یہ چیز میک شور کی جاتی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو کہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں را مٹیریلز، فوڈ کراپس اور کیش کراپس وغیرہ۔ کن کے لیے؟ فرسٹ ورلڈ انڈسٹریز کے لیے۔ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی جو انڈسٹری ہے ان کے لیے چیپ ریٹس پہ وہ بنا کے دیتے ہیں یہ پروڈکٹس جو ہیں، را مٹیریلز جو ہیں، اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ایسے فوڈ پروڈکٹس یا پھر گڈز میں کنورٹ کرتے ہیں جو کہ ہائر پرائس پہ سولڈ کیے جا سکتے ہیں۔ The third world has millions of variety of plants biodiversity. Scientists from North take these plants to their laboratories to make hybrid seeds۔ جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان کے پاس بہت ساری ورائٹی ہے پلانٹس کی۔ فرسٹ ورلڈ کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ان پلانٹس کے سیڈس لے کے جاتے ہیں اور ان کو پلانٹس کو بھی لے کے جاتے ہیں ٹو میک ہائبرڈ سیڈ۔ ہائبرڈ سیڈس وہ وہاں پہ بناتے ہیں اور ہائبرڈ سیڈ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکشن انکریز کرواتے ہیں۔ High yielding hybrid seeds produce large quantities of food crops۔ یہ جو hybridized seeds ہوتے ہیں ان سے بہت اچھے لیول کی، جو بہت اچھی کوانٹٹی کی فوڈ کراپس پروڈیوس ہوتی ہیں۔ These hybrid seeds can be patented under intellectual property rights, denying third world farmers the right to use these seeds unless they buy them back from the first world۔ اب یہ سیڈز ہوتے تو تھرڈ ورلڈ والوں کے ہیں، لیکن جب فرسٹ ورلڈ والے ان کو لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے ان سے ہائبرڈ سیڈز بناتے ہیں، تو وہ تھرڈ ورلڈ والوں کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ان سیڈز کو استعمال کر سکیں، بلکہ ان کو دوبارہ یہ ہائر پرائسز پہ فرسٹ ورلڈ والوں سے بائی کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے انڈر کس چیز کے انڈر؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے انڈر، کہ آپ اپنی ہی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ In addition, the food produced with hybrid seeds requires tractors, chemical fertilizers and pesticides۔ The first world provides these and earns a profit۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ ورلڈ کی طرف سے سیڈز بنائے جاتے ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے اور آگے ان کو ان کی کمپلیٹ کلٹیویشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے ٹریکٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیمیکل فرٹیلائزرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ورلڈ جو ہے وہ اس طرح کی ساری اکوپمنٹ پرووائڈ کرتا ہے اور ایک پروفٹ کماتا ہے۔ 200 companies in the first world control almost all the agriculture and agriculture products in South America, Africa and Asia۔
تقریباً 200 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر ایسی 200 کمپنیز ہیں جو کہ اوور آل تقریباً سارے کا سارا ایگریکلچر اور ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں ان ساؤتھ امریکہ, افریقہ اینڈ ایشیا. The food and cash crops, example banana, cocoa, tobacco that are grown in plantations in South America, Africa and Asia are processed and marketed by multinational companies who reap huge profits by selling finished products. یہی جو کراپس تھرڈ ورلڈ کنٹریز بنا رہے ہوتے ہیں, پروڈیوس کر کے دے رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ بنانا ہو گئے, کوکوا ہو گئے, ٹوبیکو ہو گئے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ساؤتھ امریکہ میں پلانٹی سے بن رہی ہوتی ہیں اور افریقہ میں اور ایشیا کے اندر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان کو لے جاتے ہیں, ان کو چیپ ریٹس پہ بائی کر کے لے جاتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے, اور اس کے بعد جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہ ان کو بہت اچھا پروفٹ رکھ کے اور آگے سیل کرتی ہیں. Many multinational companies are richer than the governments of poor companies. They bribe the governments of poor countries to overlook labor laws and they use the cheap labor from third world countries to make goods and products at a lower cost. بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو کہ یہ جو غریب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کے گورنمنٹ سے بھی زیادہ امیر ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتی ہیں, ان کو برائب کرتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں ان کو اس چیز کے لیے وہ رشوت دیتے ہیں کہ آپ نے اوور لک کر دینا ہے لیبر لاز کو, اور وہ چیپ لیبر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے, اور پھر ان سے اپنی مرضی کے سارے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹس ایٹ اے لوور کوسٹ, ان کی محنت کا ان کو صلہ نہیں دیا جاتا, ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ کم ریٹس پہ خریدتے ہیں. Unequal trade relations between the first world and third world are exacerbated by the role of multinational banks. The World Bank and International Monetary Fund (IMF) provide credit to third world governments not for humanitarian purposes but to earn interest in the loans. The United Nations is limited in its work by funding, the majority of which comes from the USA. The USA influences the decisions, programs and focus of the United نیشنز. یہ جو ایک ان ایکول سا ٹریڈ ریلیشن ہے فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ والوں کے درمیان, اس کے اندر ایک رول ملٹی نیشنل بینکس کا بھی ہے, جن میں سے ایک ہے ورلڈ بینک اور دوسرا ہے IMF. یہ کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ گورنمنٹس کو, ان کو پیسہ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کیونکہ ان کو ان کی فلاح و بہبود کا کوئی فکر ہوتی ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ کمانا ہوتا ہے. اگر یہ ان کو قرضہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو سود سمیت واپس لیتے ہیں. The United Nations is limited in its work by funding. United Nations ہیں وہ اپنا کام کے اندر فنڈنگ کے ذریعے تھوڑے سے لمیٹڈ ہیں. The majority of which comes from the USA, اور یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, USA سے. The USA influences the decision, programs and focus of the United Nations. IMF and World Bank provide loans to third world countries and impose SAP on them. Under SAP, the third world economies have to liberalize national export and labor regulations. Liberalization permits multinational companies to set up factories in third world countries and produce the same goods at lower cost by using the cheaper labor of the third world. کیا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ لبرلائزیشن کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریز کو سیٹ اپ کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, اور وہی سیم گڈس جو کہ چیپ ریٹس پہ وہ بناتے ہیں لیبر سے تھرڈ ورلڈ کے اندر. Women are worst hit by SAP because they cannot take advantage of public education and health services anymore. اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن اور اس تک پھر ان کی کوئی ایکسیس نہیں رہ جاتی ہے. Health education services are privatized and investment in the social sector falls as if it is redirected towards the infrastructure commercial sector under the conditions imposed by IMF, World Bank. جو ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے یا اس طرح کی دیگر سوشل فیسلٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اور سوشل سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس سب سے کیا ہوتا ہے, سوشل سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے, لیکن اسی انویسٹمنٹ کو کمرشل سیکٹر میں کیا جا رہا ہے اور انفراسٹرکچر کو بھی انکریز کیا جا رہا ہے. یہ والی ساری جو سچویشنز ہیں یہ عام عوام کی حالت کو بہت زیادہ ورسن کر دیتی ہیں. The IMF and World Bank also direct the third world national governments to raise taxes on people so that these lending institutions can recover their loans.
In fact, poverty is increasing in the third world since the 1980s. IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ نیشنل گورنمنٹس کے لیے ٹیکس ریز کرتا ہے ان عواموں کے لیے تاکہ وہ جو ہے لینڈنگ انسٹیٹیوشنز کین ریکور دیئر لونس تاکہ وہ اپنے جو ڈیبٹس ہیں جو قرضے ہیں وہ اتار سکیں. ان فیکٹ پاورٹی از انکریزنگ دا تھرڈ ورلڈ سنس 1980 سے جو غربت ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. سیپ پروگرامز ہیو بین امپوزڈ آن دیم کیونکہ یہ جو سیپ کے طرح کے پروگرامز ہیں یہ ان کے اوپر امپوز کر دیے گئے ہیں. زبردستی ان سے اپنے مفادات جو ہیں وہ منوائے جاتے ہیں, ان کو اپنے ہی ریسورسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, ہر طرح سے ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے. جیسے کہ بڑے حالات ہیں یہ سارے ایگریمنٹس کی وجہ سے غریبوں کے. The higher taxes on goods means people are not able to afford the basic necessities of life anymore. جتنے زیادہ ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عام عوام کی پہنچ سے چیز دور ہے. WTO promotes free trade between countries. Free trade is not beneficial to the third world economics. These economies are young economies and they cannot produce high quality goods yet. If foreign goods flood the market of third world countries, the local industries will collapse. This is the interest of first world countries who want the third world people to become entirely independent on their products and goods. اس کے علاوہ جو ایک کانسیپٹ ہے فری ٹریڈ کا کنٹریز کے درمیان, وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بینیفیشل نہیں ہے کیونکہ یہ اکانومیز ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی ینگ اکانومیز ہیں, ابھی نیا انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور ان کی جو گڈس ہیں یا ان کی پروڈکٹس ہیں وہ بھی اتنی ہائی کوالٹی کی نہیں ہوتی. اگر ان کی مارکیٹ میں فورن گڈس فلڈ کرنا شروع کر دیں گی, زیادہ سے زیادہ باہر کی مصنوعات آ جائیں گی ان کی مارکیٹ میں, تو ان کے جو لوکل گڈز والے ہیں یا لوکل انڈسٹریز ہیں وہ تو بالکل ہی ڈوب جائیں گی کیونکہ کوئی ان چیزوں کو لینا پسند ہی نہیں کرے گا. اصل میں یہ بھی ایک فرسٹ ورلڈ والوں کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں وہ انٹائرلی ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں ان کی پروڈکٹس پہ اور ان کی مصنوعات پہ. New economic order is helping the first world to exploit the third world economically through the instruments of intellectual property rights, SAP and GATT. WTO intellectual property rights means that the first world does not have to share its technological secrets with the rest of the world so that it can keep on producing and selling innovations and new goods. جو نیو اکنامک آرڈر ہے اس نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے فرسٹ ورلڈ کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اکنامکلی اور معاشی طور پہ ہر طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں. کس طرح سے ان کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ یہ کیا لیں گے یہ ایگریمنٹس ہیں, جیسے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہو گیا, سیپ ہو گیا, گیٹ ہو گیا, WTO ہو گیا, انٹرنیٹ, یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز کو میک شور کرتی ہیں کہ عوام اپنے ہی ریسورسز کا خود ہی استعمال نہیں کر پاتی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ کے پاس جو چیز چلی جاتی ہے وہ اس کو اپنا ٹیکنالوجیکل سیکرٹس میں شامل کر لیتی ہے, جیسے کہ وہ ہائبرڈ سیڈز والی بات ہے. وہ اب پلانٹس تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے لے کے جا رہے ہیں لیکن ان ریٹرن وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ ہائبرڈ سیڈز, بلکہ ان کو ہائر پرائسز پہ وہ بائی کرنے پڑتے ہیں. اس طرح وہ نت نئی انوویشنز بنا کر سیل کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی ٹیکنالوجیکل سیکرٹس جو ہیں وہ باقیوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے ہیں. SAP ensures that multinationals can open local factory branches, use cheap labor, pay low taxes and produce goods at low cost and high profit. جو سیپ ہے یہ اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ لوکل فیکٹری برانچز اوپن کر سکتی ہیں کسی بھی ملک میں جا کر, پھر وہاں پہ وہ چیپ لیبر استعمال کر سکتی ہیں اور بہت کم ٹیکسز پے کر کے اور ایسی پروڈکٹس بنا سکتی ہیں جن کے اوپر ان کی کاسٹ کم آتی ہے اور پروفٹ ان کو زیادہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو گیٹ ہے یا WTO ہے وہ اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ جو پروڈکٹس فرسٹ ورلڈ ملٹی نیشنلز کے کمپنیز جو بنا رہی ہیں وہ پروڈکٹس تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پہلے ان سے ہائی پرائسز پہ بائی کرنی پڑیں گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی سیلز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.